دنیا فانی ہے، عارضی جہان ہے، امتحان کا جہان ہے۔ آخرت والا جہان امتحان کے نتیجے کا جہان ہے۔ آخرت والا جہان ہمیشہ ہمیشہ والا جہان ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی، توجہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کا مثال اس طرح بیان فرمایا، تم میں سے کوئی دریا میں انگلی ڈالے، پھر دیکھے کہ انگلی کو کتنا پانی لگا ہے، جتنا ہی انگلی کو پانی لگا ہے یہ دنیا کا جہان ہے، باقی سارا دریا آخرت کا جہان ہے۔ یہ فقط سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ورنہ اس کو جو پانی لگا ہے، انگلی کو پانی لگا ہے، اس دریا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اندازہ کریں، یہ محدود جہان ہے، ختم ہونے والا ہے۔ آخرت والا جہان نہ ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ ہمیشہ والا جہان ہے۔ دوسری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھا ایک بکری کا بچہ ہے، مردہ ہے، پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم میں لے گا؟ 1 روپے میں کوئی لے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مردہ ہے، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، معیوب ہے، اس کو کون لے گا؟ 1 درہم میں، 1 روپے میں کون لے گا اس کو؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے نا، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، مردہ ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس جہان کا، اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائے۔ آج جو ہم حرص میں پڑے ہوئے ہیں، مال جمع کرنے کی فکر ہے، کھانے اور پینے عیش اڑانے کی فکر ہے، جو عارضی جہان ہے اس کے لیے، جو آخرت والا جہان ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ والا جہان ہے، جو لامحدود جہان ہے، اس کی ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ جو معمولی جہان ہے اس کی فکر ہے، یار کل کیا ہوگا، کوئی کھانا پینا، کوئی عیش کرنا، اس جہان کی فکر ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں اس جہان کی فکر نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ والا جہان ہے۔ امام غزالی عجیب مثال دی ہے، آخرت کی مثال آپ اس طرح سمجھیں، پورے روئے زمین پہ سرسوں کے دانے بچھا دیے جائیں، توجہ کریں، پوری روئے زمین پہ سرسوں کے دانے ہیں، بچھے ہوئے ہیں۔ 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آتا ہے، 1 دانہ لے جاتا ہے، پھر 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آیا، 1 دانہ لے گیا، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آیا، 1 دانہ لے گیا۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ دانے چائے کے پوری روئے زمین میں دانے بچھے ہوئے ہیں، روئے زمین بھری ہوئی ہے سرسوں کے دانے سے، کبھی نہ کبھی ختم ہوں گے، کبھی نہ کبھی تو ختم ہوں گے، چائے کے 1000 سال کے بعد پرندہ آ رہا ہے۔ اس طرح سمجھیں کہ آخرت والا جہان کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، اس طرح سمجھیں بس۔ عزیزو، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔
گزشتہ ہفتے جو آپ نے حدیث سنی، بعض احباب موجود تھے، بعض احباب موجود نہیں تھے، میں اس کی تکمیل کرتا ہوں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاد ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل امین آئے، یاد ہے، غمگین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں غمگین ہو، کیا بات ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے گناہ گاروں کو میں جہنم میں دے کر آیا ہوں۔ استغفر اللہ پڑھے ہوئے، آپ کی امت کے گناہ گاروں کو میں جہنم میں دے کر آیا ہوں۔ آپ لرز گئے، آپ دیدہ ہو گئے، اشک بار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گریہ تاری ہو گیا، میری امت کے گناہ گار۔ آپ اپنے حجرے شریف میں چلے گئے، نماز کا وقت، نماز کے لیے آئے، پھر حجرے میں چلے گئے، پھر نماز کے لیے آئے، پھر حجرے میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات نہیں فرمائی۔ یاد کریں عزیزو، اہم حدیث مبارکہ ہے، پورا دن گزر گیا، آپ نے کسی سے بات نہیں کی۔ کیا عالم ہوگا، آپ اندازہ لگائیں کیا عالم ہوگا۔ آج گھر کا ایک فرد ہے، باپ ہے، بھائی ہے، پورا دن خاموش ہو جائے تو گھر والے پوچھتے ہیں کیا بات ہے ابا، بابا جان، بھائی جان، کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہو، صبح سے خاموش ہو، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا، کیا حادثہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دن خاموش۔ پھر دوسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، نماز کے لیے آئے، پھر چلے گئے، آئے چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ صحابہ کرام کے اوپر کتنا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، کتنا پہاڑ ٹوٹا ہوگا صحابہ کرام کے اوپر کہ ہمارے محبوب مصطفیٰ، سب کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، معلوم نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر گئے، محبوب دین ہے، یار غار تھے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے اندر سے جواب نہیں دیا، چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق آئے، حضرت ابو بکر صدیق رو رہے، اشکبار ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جواب نہیں آیا۔ حضرت سلمان فارسی، یہ تو سبحان اللہ، سلمان فارسی اہل البیت، آپ نے فرمایا میرے اہل بیت میں شامل ہے، سلمان فارسی کو بھی جواب نہیں ملا۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا آپ جائیں، داماد ہے، بی بی فاطمہ کی شوہر ہیں، حسنین کے ابا ہیں، ابو تراب ہیں، ذوالفقار ہیں، آپ چلے جائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کہاں گئے، کہاں گئے، اپنے گھر گئے، کہہ دو نا سبحان اللہ، اپنے گھر گئے، اماں فاطمہ کو لے آئے، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ فاطمہ تو بیزہ تو منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ چلی جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گئی، دروازہ کھٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ فاطمہ آئی ہے، دروازہ کھولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے آپ خاموش ہیں، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا۔ صحابہ کرام حیران پریشان ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، آپ کسی سے بات بھی نہیں فرما رہے، کیا مسئلہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے فرمایا آپ کی امت کے گناہ گاروں کو میں جہنم میں دے کر آیا، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کی فکر ہے، مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کی فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، سر مبارک اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل امین آئے، وحی لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سب کہہ دو سبحان اللہ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔
آپ نے فرمایا کہ ایک امتی بھی میرا گنہگار امتی اگر جہنم میں ہوگا تو میں سوال کرتا رہوں گا، میں خاموش نہیں رہوں گا جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہی جبرائیل آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ کی امت میں سے 70,000 ایسے امتی میں ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ توجہ کریں عزیزو، انتہائی آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ 70,000 تو تھوڑے ہیں، آپ کی امت تو بے شمار ہے۔ پھر علماء کرام نے فرمایا جو 70,000 ہوں گے وہ 70,000 میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو 70,000 بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان 70,000 میں سے ایک ایک کے ساتھ، پڑھو ایک ایک کے ساتھ، آپ حساب لگا دیں، آپ حساب کریں ابھی، 70,000، پھر ہر 70,000 میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلیں۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ بھی تو آپ سنیں نا، وہ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں؟ ان کی صفت کیا ہے؟ ان کی صفت یہ ہے عزیزو، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں وہ ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے جن کا تعویذ گنڈوں پر ایمان نہ ہو۔ وہ تعویذ گنڈوں پر اعتماد، جو تعویذ پر اعتماد، جس کو تعویذ پر یقین نہ ہو، خالص توحید اللہ کے وحدہ لا شریک اللہ کی ذات کو سمجھا، مشکل کشا اللہ کی ذات کو سمجھا، بگڑی بنانے والا اللہ کی ذات کو سمجھا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اللہ کی ذات کو سمجھا، یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گے۔ یہ بغیر حساب کتاب ہے۔ یار لوگوں نے دکانیں کھولی رکھی ہیں، ہاں آنے کی دیر ہے، بس آؤ تو صحیح، ہدیہ تو پہنچاؤ۔ جیب پر بھی ڈاکہ تو ایمان پر بھی، جو جیب پر بھی ڈاکہ تو ایمان پر بھی ڈاکہ لگاتے۔ توحید رہی، جو توحید نہیں رہی۔ اتنی گنجائش ہے، آپ تک یہ بات پہنچا دیتا ہوں، اتنی گنجائش ہے، اگر کوئی مجبور کرتا ہے تو قرآن پاک کی آیت لکھ کر دے دو بس۔ اگر کسی نے کہا مول صاحب مجھے تعویذ ہی دے دو تو قرآن پاک کی آیت لکھ کر دے دو اور چھیڑخانی نہ کرو، اللہ کی غیب پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک اللہ والے ہیں، عجیب واقعہ ہے، جب وفات پانے لگے تو ان کو جنت دکھائی گئی، جنت دکھائی گئی، سامنے جنت دکھائی گئی تو جنت سے منہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا جنت سے۔ وجہ پوچھی کیا بات ہوئی؟ یا اللہ میں نے جو عبادت کی ہے، توجہ کریں، میں نے جو عبادت کی تھی، میں نے جو مشقتیں اٹھائی تھی، آپ کے دیدار کے لیے کی تھی، آپ کی زیارت کے لیے کی تھی، یہ جنت کے لیے نہیں کی تھی میں نے۔ اور ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اللہ کا دیدار ہوگا، جو اللہ کا دیدار ہوگا، کس وجہ سے؟ کیسے؟ نماز پڑھنے سے۔ جو نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے استعداد رکھی ہے، خاص کر کے عصر اور فجر کی نماز، ہر نماز میں استعداد ہے، خاص کر کے عصر اور فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استعداد رکھی ہے۔ جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دیکھ سکے گا، اللہ کی زیارت کر سکے گا۔ کیوں؟ فجر اور عصر میں کیوں؟ فجر میں چونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہو رہی ہے، جو فجر میں رات والے فرشتے چلے گئے اور صبح والے فرشتے آ گئے، سمجھا نہیں؟ آخر میں لکھا اس نے یہ بندہ نماز میں مشغول ہے، اور انہوں نے فرشتے جو دن والے تھے انہوں نے لکھا تھا یہ بھی، یہ اللہ والا دن میں
نماز میں مصروف ہے، دن والے پھر عصر کو چلے گئے، عصر کی نماز کو چلے گئے، پھر عصر کو دیکھا کہ نماز میں مشغول ہے، عصر کو دیکھا کہ نماز میں مشغول ہے یہ بندہ۔ وہ جو لکھنے والے تھے انہوں نے بھی آخر میں پرچے میں لکھا کہ نماز میں مشغول، وہ جو آئے ہیں رات والے انہوں نے بھی اپنے پرچے میں لکھا کہ نماز میں مشغول۔ تو نماز فجر اور عصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد، یہ قوت رکھی ہے، جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا تو دنیا فانی ہے، آخرت والا جہان ہمیشہ ہمیشہ والا جہان ہے۔ توحید بھی ضروری، اعمال صالحہ بھی ضروری، توحید بھی ضروری، اعمال صالحہ بھی ضروری، دونوں باتیں ضروری۔ چابی ہے نا، چابی ایسے تو نہیں کھلتی جب تک اس کے دندانے نہ ہوں۔ چابی ہے لا الہ الا اللہ، یہ چابی ہے، اور دندانے ہیں اعمال صالحہ۔ جو دندانے کیا ہے؟ اعمال صالحہ ضروری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، توجہ کریں، ایک آیت کا سمجھنا، توجہ کریں، ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ سبھی جو سبحان اللہ، جس نے ایک آیت کو سمجھا وہ گویا کہ اس نے 100 رکعت پڑھ لی۔ 100 رکعت پڑھنے سے بھی افضل ایک آیت کا ترجمہ یاد کریں۔ علم کا ایک باب سیکھا 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، توجہ، پوری توجہ، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، بارہا میں نے آپ کے سامنے یہ نکتہ آپ کے سامنے اٹھایا ہے، کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں انشاءاللہ آ جائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، گرامر کے لحاظ سے اللہ ربنا آنا چاہیے۔ گرامر کے لحاظ سے، گرامر ہے نا، جیسا ہمارا سندھی کا گرامر ہے، اردو کا گرامر نہیں ہے، سندھی کا گرامر ہے، ہر قوم کا اپنا گرامر ہے، تو گرامر کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا اللہ ربنا، اللہ ہو، سبھی نہیں، اللہ ربنا۔ یہاں کیا آیا؟ ربنا اللہ، اللہ بعد میں رب پہلے، اللہ بعد میں رب، ہونا یہ چاہیے تھا اللہ ربنا، اللہ پہلے رب بعد میں آنا چاہیے تھا۔ اس میں کیا نکتہ ہے، اس میں کیا راز ہے، وہ راز کو سمجھیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے۔ مانا توجہ کریں، اگر ایسا ہوتا اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، یہ مانا ہوتی، اب یہ ہے ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے۔ مشکل کشا ہی، ہی پہ زور لگاؤ، مشکل کشا ہی، حاضر ناظر ہی، غیب دان ہی، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہی، بگڑی بنانے والا ہی اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اللہ ربنا ہوتا، تو یہ مطلب نہیں نکل سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ ذکر فرمایا، ربنا اللہ، رب کو پہلے ذکر کیا، اللہ کو بعد میں ذکر کیا، تاکہ حصر کی معنی ہو جائے، تاکہ توحید کی میں پوری بند ہو جائے یہ بات۔ ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے، خالق ہی ہمارا اللہ ہے، مشکل کشا ہی ہمارا اللہ ہے، حاجت روا ہی ہمارا اللہ ہے۔ ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے۔ اور جنہوں نے کہا، یہ عقیدہ رکھا، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ربنا اللہ کا، کسی پر، کسی کبے جبے والے پر ایمان نہیں لایا، تو بڑا جبے والا ہے، بڑی کرامتوں والا ہے، اگر دیکھو ان کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہے تو اس کی بات کو مانو۔
اس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق ہے، اس کی بات کی ماننی چاہیے۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف ہے، چاہے کہ اڑتا ہوا آ جائے، اس کو ٹھکرانا ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، کیا ملے گا ان لوگوں کو؟ کیا ملے گا؟ کیا صلہ ملے گا؟ دنیا میں توحید والا راستہ اختیار کیا، دنیا میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے توحید پر۔ لوگوں نے کہا ادھر بھی جاؤ، ارے بیٹا نہیں ہوتا تو فلاں پیر کے پاس جاؤ، بیٹائی کے مزار پر حاضری لگائی، قلندر شہباز کے مزار پر حاضری لگائی ہے، نہیں کیا؟ ارے جاؤ تو صحیح، جانے کی دیر ہے۔ بہت سے احباب آپ کو بولیں گے سال میں ایک دفعہ ضرور حاضری بھراتے ہیں، خانقاہوں پہ سال میں ایک دفعہ ضرور۔ بھائی اگر نہیں جاتے تو یار بیمار ہو جاتے ہیں، آل عیال بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر توحید رہی؟ کاہے کی توحید رہی؟ توحید تو نہیں رہی، توحید تو ختم ہو گئی۔ نفع نقصان کا مالک تو آپ نے اس کو خانقاہ والے کو سمجھا۔ ربنا اللہ جنہوں نے کہا، کیا ملے گا؟ قرآن سے پوچھو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، سبھی جو سبحان اللہ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو۔ آگے کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، اس چیز کا خوف بھی نہ کرو، پیچھے جو چھوڑ کر آئے اس کا غم بھی نہ کرو، پیچھے جو چھوڑ کر آئے اس کا غم نہ کرو۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر، موحدین کے اوپر، توحید والوں کے اوپر فرشتے نازل ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، جنت تمہارے انتظار میں۔ گل سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آئی گل سمجھ میں؟ نہ آئی گل؟ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں ایک شخص ہوگا، اپنی اس کی سزا پوری ہونے والی ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا، یا اللہ جہنم کی آگ کی وجہ سے میں جھلس گیا ہوں، میں جل گیا ہوں، جہنم کی آگ کی وجہ سے میں جل گیا ہوں، اتنا رحم کرو، اتنا کرم کرو کہ مجھے کنارے پر پہنچانے کی کوشش، میں کنارے پر پہنچ جاؤں، جہنم کے کنارے پر پہنچ جاؤں، جہنم کے آگ کی وجہ سے میں جل گیا ہوں، اتنا تو ہو جائے جہنم کے کنارے پر پہنچاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سوال قبول کرتے ہیں، دوسرا سوال تو نہیں کرو گے؟ سبھی چو سبحان اللہ۔ یہ سوال قبول کرتے ہیں تمہارا، پھر آگے سے دوسرا سوال تو نہیں کرو گے؟ یا اللہ یہ سوال ہے، پھر دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ پھر جب کنارے پر پہنچے گا، کنارے پر کچھ عرصہ رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ ابھی تک گرماش آ رہی ہے، جہنم کی گرماش آ رہی ہے، تھوڑا دور کر دو، مجھے جہنم سے دور کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جو کہا تھا سوال نہیں کروں گا، پھر سوال کیوں کیا؟ یا اللہ یہ سوال ہے، پھر دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سوال ہے، پھر دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ پھر اس کا چہرہ جہنم سے ہٹا کر اس کا چہرہ جنت کی طرف کیا جائے گا۔ چہرہ کس کی طرف؟ جنت کی طرف کیا جائے گا۔ کافی عرصہ کھڑا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ اتنا تو ہو جائے، سامنے جنت ہے، جنت کا دروازے پر پہنچ جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جو کہا تھا سوال نہیں کروں گا، پھر سوال کیوں کیا؟ یا اللہ یہ سوال ہے، پھر دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ اچھا، جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، پیاری پیاری باتیں، پیاری پیاری زبان میں، کہے گا یا اللہ اندر بھی دیکھ لوں، اندر بھی نظارہ دیکھ لوں، اندر کیا منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جتنا تو جہان دیکھ کر آیا، جتنا جہان تو سن کر آیا، اتنا جہان ہم نے تمہیں دے دیا۔ پھر وہ کہے گا یا اللہ ایسا تو نہیں ہوگا، یہ تو میرے ساتھ مذاق ہے، یہ حدیث پاک میں الفاظ ہیں عزیزو، یہ تو میرے ساتھ مذاق ہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اتنا جہان ہم نے تمہیں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں عزیزو۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے فاہمن، کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے،
کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے، فقط اتنا ہوگا کہ ایک رمق ہوگی توحید کی. کیا ہوگی؟ توحید کی ایک رمق ہوگی. پھر اپنی سزا کاٹ کر اب جب اتنے کالے ہو چکے ہوں گے فقط توحید کی وجہ سے، ان کو آب حیات نہر میں ڈالا جائے گا. جنت کی نہر آب حیات میں جب ڈالا جائے گا تو وہ جو کوئلے تھے اب موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے. کس وجہ سے؟ فقط توحید کی وجہ سے. فقط توحید کی وجہ سے. سمجھا دیں؟ تو توحید ضروری. جو حدیث پڑھی یہ تو آپ نے آیت کا ترجمہ سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. من احب سنتی، جس نے میرے طریقے کو پسند کیا، جس نے میری سنت کو زندہ کیا. توجہ کریں، من احب سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی. اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک صحابی اس کی جو چادر تھی پنڈلی پر تھی، چادر پنڈلی پر تھی. مشرکوں نے کہا کہ اس چادر کو نیچے کر دو. مشرکوں نے کہا چادر کو نیچے کر دو، تو اس نے کیا جواب دیا صحابی نے؟ ہاکذا عزرت صاحبنا. چونا سبحان اللہ. ہاکذا عزرت صاحبنا، میں اپنے محبوب کی سنت کو اس طرح دیکھا ہے، اپنی محبوب کی سنت کو، چادر کو اس طرح دیکھا ہے، نیچے نہیں کروں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.